بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایک امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ امن معاہدے کو خطرے میں ڈالا تو صدر ٹرمپ انہیں سبق سکھائیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ہمیں صدر جو بائیڈن کی طرح نہیں سمجھ سکتے، جن کے دور میں نیتن یاہو نے صدر جو بائیڈن سے بارہا اختلافات پیدا کیے اور سیاسی فائدے کے لیے امریکہ کے ساتھ تناؤ پیدا کیا۔ اس تبصرے نے 2010 کے ایک واقعے کی یاد بھی تازہ کر دی جب اوباما انتظامیہ کے دوران اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن کے اسرائیل میں قیام کے دوران مشرقی بیت المقدس میں 1600 یہودی رہائشی یونٹس کی تعمیر کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کی فکر مت کرو، اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے جا رہا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے منظور کردہ قراردادوں پر یہ صدر ٹرمپ کا پہلا تبصرہ تھا، لیکن دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ پر کوئی بندہ اعتماد نہیں کرتا، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے صدر ٹرمپ اپنا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ بات کچھ کرتے ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو صدر ٹرمپ کے ساتھ نازک لکیر پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا یعنی مغربی کنارے کو ضم کرتے ہیں تو غزہ کا معاہدہ خراب کر دیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو صدر ٹرمپ انہیں خود نقصان پہنچائیں گے، سبق سکھائیں گے۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر خزانہ نے دوستو سعودی عرب سے متعلق اپنے نامناسب بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے، یعنی اپنا تھوگا چاٹ لیا ہے۔ دوستو اس وزیر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بدلے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ ریگستان میں اونٹوں پر سواری جاری رکھے۔ اس کے بعد اب اسی وزیر کا کہنا ہے کہ میرا بیان نامناسب تھا، اور اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ دوستو اس وزیر سے کوئی کہے کہ بیٹا اگر تو سعودی عربیہ میں ہوتا تو تمہارا سر تمہارے تن کے اوپر نظر نہ آ رہا ہوتا، کیونکہ وہاں ایسا قانون ہے کہ ایسے کہنے والوں کو وہ اڑا دیتے ہیں۔ اس وزیر نے دوستو اسرائیل میں ایک کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ اگر سعودی عربیہ ہمیں کہتا ہے کہ تعلقات کی بحالی کے بدلے فلسطینی ریاست تسلیم کرو تو ہم کہیں گے دوستو نہیں شکریہ، تم اپنے اونٹوں پر سواری جاری رکھو۔ اور ساتھ ہی دوستو اس وزیر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سعودی ریگستان میں ریت پر اونٹ دوڑاتے رہو، ہم اپنی معیشت، معاشرے، ریاست اور ان تمام عظیم چیزوں کے ساتھ حقیقی ترقی کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے اس وزیر کے بیان کی فوری مذمت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عربیہ اور مشرق وسطیٰ کے ہمارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وزیر کی ریاست اسرائیل کی نمائندگی نہیں کرتا۔ بعد میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر خزانہ اپنے بیان پر معافی مانگے، جبکہ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے اس وزیر جس کا نام سموتریچ ہے، اس کے ریمارکس پر جہالت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کی عکاسی کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کسی اعلیٰ حکومتی وزیر اور کابینہ کے رکن کے شأن شان نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے معروف کرپٹو ایکسچینج بائنینس کے سربراہ چانگ پینگ زاؤ کو معاف کر دیا، ساتھ ہی سابق صدر جو بائیڈن پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے کرپٹو انڈسٹری کے خلاف غیر ضروری جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ بائنینس کی بنیاد دوستو 2017 میں رکھی گئی تھی، اور یہ تیزی سے ٹریڈنگ کے حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج بن گیا، جس نے چانگ پینگ زاؤ کو ارب پتی بنا دیا۔ کمپنی کے آپریشنز کی تحقیقات کے بعد چانگ پینگ زاؤ نے 2023 کے آخر میں امریکی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا اور 2024 میں 4 ماہ قید کی سزا بھی کاٹی۔ چانگ پینگ زاؤ کو معافی سے ان کا کریمنل ریکارڈ مٹ جائے گا، اور اسے بائنینس کے دوبارہ امریکہ میں واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی، تقریباً 2 سال بعد جب اس نے امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات کے تصفیے کے لیے ملک میں اپنی سرگرمیاں معطل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
اگرچہ دوستو چانگ پینگ زاؤ نے 2023 میں چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن وہ اب بھی بائنانس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔ روس کی 2 بڑی تیل کی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے بعد چائنا کی سرکاری تیل کمپنیوں نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی۔ بھارت کی آئل ریفائنریز بھی روسی تیل کی درآمدات میں تیزی سے کمی لانے پر تیار ہو چکی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت اور چائنا روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں اور یوکرین جنگ کے معاملے پر روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے 2 سب سے بڑے خریداروں کا یہ اقدام روسی آمدنی پر دباؤ ڈالے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ سمیت دیگر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ اپنے تحت غزہ جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے اور ہم غزہ ٹاسک فورس کی ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس معاہدے کی پاسداری کر رہی ہے، اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسے روکنے اور معاہدے کی پاسداری کے لیے امریکہ سمیت دیگر کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق سے متعلق دوستو ووٹنگ کو احمقانہ سیاسی حربہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بے معنی علامتی ووٹ تھا جس کا کوئی عملی اثر نہیں۔ اگر یہ سیاسی حربہ تھا تو یہ بہت ہی بے وقوفانہ تھا اور وہ ذاتی طور پر اسے غزہ امن معاہدے کی توہین سمجھتے ہیں۔ جی ڈی وینس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی پالیسی یہ ہے کہ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم نہیں کیا جائے گا اور یہ موقف برقرار رہے گا، تاہم اگر اسرائیلی پارلیمنٹ علامتی ووٹ دینا چاہتی ہے تو دے دے، لیکن ہم اس سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے غیر قانونی بل کی پہلے مرحلے میں منظوری دی تھی، تاہم بل کے اگلے مرحلے کی منظوری کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے دوستو 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ روس کبھی بھی امریکی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ روسی صدر نے امریکی اقدامات کو غیر دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ روس اور امریکہ کے تعلقات کو مزید کمزور کر دے گا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ کوئی بھی خوددار ملک دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا، تاہم ساتھ ہی صدر پیوٹن نے تسلیم کیا کہ نئی پابندیاں معیشت پر کچھ اثر ڈال سکتی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں تاکہ روس کو یوکرین جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ان اقدامات سے روس پر معاشی دباؤ بڑھے گا اور صدر پیوٹن مذاکرات کی میز پر آئیں گے۔ بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی ناکام سفارتی پالیسیوں نے بھارت کو عالمی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے اور ملک کی خود مختاری خطرے میں ڈالتی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے فیصلے ملکی سطح پر اعلان ہونے سے پہلے ہی بیرون ملک ظاہر ہو جاتے ہیں، جو مودی کی کمزور اور انحصار پسند خارجہ پالیسی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے خود انکشاف کیا ہے کہ مودی نے روسی تیل کی درآمدات روکنے کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ بھارتی حکومت نے اس پر کوئی باضابطہ بیان ہی نہیں دیا۔ مودی قومی پالیسیاں چھپاتے ہیں مگر ٹرمپ ان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے حکومت کے سرکاری اعلان سے پہلے ہی آپریشن سندور کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا تھا، جو مودی سرکار کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ مودی کا غزہ کانفرنس میں شرکت سے انکار اس بات کی علامت تھی کہ وہ ٹرمپ کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کو مفاد پرست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملکی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر اپنے اقتدار کو طول دینے میں مصروف ہیں، جبکہ ان کا وشو گرو بننے کا خواب اب عالمی سطح پر صدر ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے چکنا چور ہو گیا ہے۔ انڈیا کے سیاسی ماہرین کا بھی دوستو کہنا ہے کہ مودی حکومت کی پالیسیوں نے بھارت کی سفارتی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے اور دنیا میں بھارت کی نام نہاد خود مختاری کا پردہ فاش کر دیا ہے۔
برطانیہ میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا واقعات اور مساجد پر حملوں کی روک تھام کے لیے برطانوی حکومت نے تاریخی قدم اٹھا لیا جسے سراہا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے مساجد پر نفرت انگیز حملوں میں اضافے کے بعد ان کی حفاظت کے لیے 10 ملین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا ہے کہ برطانیہ کو اپنی رواداری اور یکجہتی پر فخر ہے۔ کسی بھی کمیونٹی پر حملہ دراصل ہماری مشترکہ اقدار پر حملہ ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مساجد کی حفاظت کے لیے مختص فنڈنگ کا مقصد صرف مالی مدد ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ برطانوی معاشرے کا محفوظ اور محترم حصہ ہیں۔ وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کو کل عدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے فرسٹ شیڈول میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد دوستو وزارت قانون اس حوالے سے کیس سپریم کورٹ کو بھجوائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تخریب کاری میں ملوث ہے، اور وزارت داخلہ نے تخریب کاری ایکٹ کے سیکشن 11B کی ذیلی شق 1A کے تحت TLP کو کل عدم قرار دیا ہے اور اسے فرسٹ شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ فرسٹ شیڈول تخریب کاری ایکٹ 1997 کے تحت ایسی تنظیموں یا جماعتوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں کل عدم قرار دیا گیا ہو، اور فرسٹ شیڈول میں شامل کی گئی جماعتوں پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ایسی تنظیموں کا ہر قسم کا فعال ہونا، دفاتر کھولنا، جلسے جلوس یا کسی بھی سرگرمی میں شریک ہونا غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ قانونی ماہرین کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ فرسٹ شیڈول میں شامل جماعتوں یا تنظیموں کے فنڈز اور مالی وسائل پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے اور مکمل کی جاتی ہے۔ تنظیم کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جاتے ہیں اور چندہ جمع کرنے یا مالی امداد لینے اور دینے پر پابندی ہوتی ہے۔ کل عدم تنظیم کے رہنماؤں اور فعال افراد پر ملک سے باہر جانے یا آنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ کل عدم تنظیم کا میڈیا پر پرچار، ویڈیوز، بیانات یا سوشل میڈیا پر سرگرمیاں بھی ممنوع ہوتی ہیں۔ اگر کل عدم تنظیم کوئی نیا نام اختیار کر لے تو بھی خلاف قانون تصور کیا جاتا ہے۔ اگر تنظیم اپنی سرگرمیاں جاری رکھتی ہے تو اس کے خلاف تخریب کاری کے مقدمات درج ہوتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی درخواست کی گئی تھی۔ صوبائی حکومت کی درخواست پر گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے TLP کو کل عدم قرار دینے کی منظوری دی تھی، اور اس کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔